کے ساتھ پروفیسر ضیاء ریاست کے قیام سے متعلق جو سوشل کانٹریکٹ کا تھیوری کا تصور ہے، اس میں جو ایک اہم سوچ اور فکر کے تحت اس نظریے کی بنیاد رکھنے والا مفکر ہے، دیٹ از کالڈ لاک۔ لاک کے نظریہ معاہدہ عمرانی کا یہ تصور تو ہوبز سے مماثلت رکھتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ تشکیل پائی، لیکن اس کے جو پہلوؤں کی جو نریشن ہے اور ترتیب جو ہے وہ ہمیں ہوبز کی اور لاک کے درمیان فرق نظر آتا ہے۔ لاک کے نزدیک زمانہ فطرت جو ہے ریاست سے پہلے کا زمانہ تھا، لیکن یہ ایک ایسا زمانہ تھا جو مثالی تھا، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی جبلت کے مطابق اور اپنے جو سوچ اور فکر کے جو پہلو مثبت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، اور اس طرح تمام افراد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں منسلک تھے جہاں پر وہ ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کا ایک بہترین ذریعہ سے امن تھا، اور اس ترقی و خوشحالی جو لوگوں کے باہمی تعلقات کے لیے لحاظ سے ناگزیر تھی وہ ہمیں عملی طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ انسان کی جبلت اور انسان کی فطرت کا جو ہوبز کا تصور ہے وہ منفی نہیں دیتا بلکہ مثبت تصور دیتا ہے، لیکن لاک کے نزدیک بھی یہ زمانہ فطرت کا حسن جو ہے وہ ختم ہو گیا، اگرچہ انسان جو ہے وہ اپنی فطرت اور جبلت کے تحت ایک مثالی معاشرتی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ جو بنی وہ یہ ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اور اس طرح ایک ایسا فرد پیدا ہو گیا کہ جس نے اس زمانہ فطرت کے اندر جو امن تھا اس کو قائم نہ رہنے دیا، اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو خرابی ہے جو پورے زمانہ فطرت کے جو ہے وہ نظام کو جو ہے وہ ایک ایسے نظام میں تبدیل کرتی چلی گئی جو ظلم اور بربریت کی مثال بنتا چلا گیا۔ پھر اس ظلم اور بربریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ جو وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا۔ اب یہاں پر جا کر اس کے نزدیک جب یہ معاہدہ کیا گیا تو ایک بادشاہ کو یا اپنے ایک حکم کو مقرر کر دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے اندر وہ زمانہ فطرت کے حسن کو دوبارہ جو ہے وہ استوار کر سکے جو ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے نزدیک یہ دو معاہدے کیے گئے۔ پہلا معاہدہ تو لوگوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کر کے بادشاہ کو دے دیے، لیکن جب دوسرا معاہدہ بادشاہ بن گیا تو اسے لوگوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت اس نے لوگوں کے ساتھ یہ اعادہ کیا کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی جو 3 حقوق ہے اس کے اندر مداخلت کے لیے جو ہے وہ کبھی استعمال نہیں کرے گا، جن لائف، لبرٹی اور پراپرٹی۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جو ایک لاک کا تصور ہے ہوبز کے مقابلے میں یہ ایک متنانیت کے بادشاہ کا جو تصور ہے اس کو کمزور کرنے اور لوگوں کے حقوق کا تصور دینے کے لحاظ سے اپنی وجہ شہرت رکھتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے اس کے پیش کرنے والے وہ اپنے زمانے کے جو حالات و واقعات ہیں اس کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں پر بادشاہ کے اختیارات کے حوالے سے لوگوں کے اندر حقوق و شبہات پائے جاتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے ایک شعور پایا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک جو تصور دیا وہ ایک ایسے تصور کے تحت منسلک کیا جس کو سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا نام دیا گیا تاکہ بادشاہ کی مطلوب نانیت کے ساتھ لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔